آج 8 مارچ ہے۔ دنیا بھر میں یوم خواتین منایا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں اس طرح کے ایام منانے کی کوئی روایت اور حقیقت نہیں ہے۔ ہمارا ہر دن خواتین کے احترام کا دن ہے۔ فیمنزم ہمارا نعرہ نہیں ہے، یہ مغرب نے ہم میں سے بعض لبرل لوگوں کی زبانوں پر ڈال دیا ہے، اور عورت مارچ کرنے والی عورتیں پاکستانی عورتوں کی نمائندہ نہیں ہیں۔ ہمارے دین نے عورت کو وہ احترام دیا ہے جو اس دین کے سوا کسی نے نہیں دیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ دنیا ساری کی ساری نعمتوں سے مالا مال ہے، متاع ہے، اور بہترین متاع صالح عورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اکرم النساء الا کریم، شریف الطبع انسان ہی عورتوں کا احترام کرتا ہے۔ وما اہانہن الا لئیم، اور کمینہ اور گھٹیا انسان ہی عورتوں کی بے حرمتی کرتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، ان لنسائکم علیکم حقا، تمہاری بیویوں کا بھی تم پر، عورتوں کا بھی تم پر ویسے ہی حق ہے جیسے تمہارا ان پر حق۔ اور فرمایا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں، خیارکم خیارکم لنسائہم، تمہارے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اعمال کے نتائج کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو بالکل برابری کی سطح پر رکھا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ صنفی اعتبار سے ہر ایک کا جو شخصی اور معاشرتی کردار ہے، اس کو اگر کوئی نہیں تسلیم کر رہا تو وہ یقیناً ایک حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ ہر ایک کا اپنا کردار ہے، اور قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے جہاں مردوں کا ذکر کیا ایک آیت میں، بالکل ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کر دیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بالکل ساتھ ساتھ 10 صفات جہاں مردوں کی بیان کی، وہیں 10 صفات عورتوں کی بیان کی، بلکہ دوسری جگہ قانتات تائبات عابدات صالحات سیبات ابکارا، عورتوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی۔
تو یہ بات بالکل ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمیں الگ سے یوم خواتین منانے کی ضرورت نہیں، ہمارا ہر دن خواتین کے احترام کا دن ہے۔ ہمارے ہاں ماں کے لحاظ سے محترم ہے، بہن کے حوالے سے محترم ہے، بیٹی کے حوالے سے محترم ہے، اور بیوی کے حوالے سے بھی بہرحال محترم ہے، چونکہ اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا ان کے حقوق کا ذکر کرتے ہوئے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے بھی اسی طرح سے حقوق ہیں جیسے ضابطے کے مطابق ان کے فرائض ہیں۔ اور اگر عربی گرامر سمجھنے والا کوئی صاحب اس آیت پر غور کرے تو وہ یہ سمجھے گا کہ لہن پہلے ہے اور علیہن بعد میں ہے، یعنی حقوق کی بات پہلے کی گئی ہے اور ان کے فرائض کی بات بعد میں کی گئی ہے۔ اور یہ جو کہا گیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، وہ انتظامی امور کے حوالے سے حاصل ہے کہ کوئی بھی گھرانہ یا کوئی بھی ادارہ بغیر کسی ایک متعین ذمہ دار فرد کے سپرد اگر نہ ہو تو وہ گھرانہ یا وہ ادارہ نہیں چلا کرتا۔ یہ بات میں نے اختصار کے ساتھ آج کے یوم خواتین کے حوالے سے ذکر کر دی ہے۔ بالکل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حوالے سے عورت کو وراثت میں شریک کیا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، والدین کے ترکے میں سے مردوں کو مقررہ حصہ ملے گا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اور عورتوں کو بھی اپنے والدین یا اقربا کی وراثت میں سے حصہ ملے گا جو ان کا حق بنتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے۔ اور آپ قرآن کریم میں سورہ نساء کا دوسرا رکوع پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ذوی الفروض میں شامل کیا، اور بیٹی کا، ماں کا، بیوی کا، اور سورہ نساء کی بالکل آخری آیت میں بہن کا، ان چاروں اصناف کا اللہ نے قرآن کریم میں حصہ متعین کر دیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی 60 سال تک، اور ایک روایت میں 70 سال تک عبادت کرتا رہتا ہے، اور دنیا سے جانے سے پہلے اپنی وصیت میں ایسی بات لکھوا دیتا ہے کہ سارا میرا ترکہ یا زمین میرے بیٹے کی ہوگی، تو وہ اپنی ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ بہرحال یہ میں نے چند الفاظ اس لیے کہہ دیے کہ یوم خواتین کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں جو کچھ ڈالا جا رہا ہے فیمینزم کے نعرے کے ذریعے سے اور یہ خواتین مارچ کے ذریعے سے، یہ قطعی طور پر مسلمانوں کی نمائندگی نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات عورتوں کے حوالے سے بہت واضح ہیں۔